قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ ماہ رمضان رواں دواں ہے، آج اس کے 13 دن گزر چکے ہیں اور پیچھے 17 یا 16 جتنے اللہ کو منظور ہیں وہ باقی ہیں، تقریباً ہاف ہونے والا ہے۔ اور عموماً لوگ رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو چونکہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل، اس کے مصارف، اس کا نصاب، یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کو یاد نہیں رہتی، تو بعض احباب نے توجہ دلائی کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو لا علمی کی وجہ سے، یعنی ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے، ان کو تفصیلات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے زکوٰۃ کہاں دینی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، سونے کا، چاندی کا، مال تجارت کا، اور اگر کسی کے پاس مویشی ہیں تو جانوروں کا یا کرنسی کا، ہر چیز کا الگ الگ نصاب ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیلات کے ساتھ ہر چیز کو بڑا واضح کر کے بیان فرما دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو، کیونکہ ہر بندے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنا یہ واجب اور فرض اور ضروری امر ہے، اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز تو کلمہ شہادت ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان پر، مسلمان پر عائد ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ادا کرنا، اور پھر تیسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر مختلف صیغوں کے ساتھ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان فرمایا ہے۔ یہی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ اے لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیمو بھی امر کا صیغہ ہے، اور آتوا الزکاۃ میں آتو یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کبھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ،
مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو جس طرح نماز ادا کرنا فرض اور واجب ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا فرض اور واجب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ مجھے لوگوں کے خلاف اس وقت تک لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب تک وہ کلمہ شہادت کا اقرار نہ کر لیں، نماز قائم کرنا شروع نہ کر دیں اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع نہ کر دیں۔ تین چیزیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تین چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ لوگ کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف جنگ نہیں ہوگی، وہ مسلمان ہیں۔ تو گویا کہ دائرہ اسلام یا مسلمانوں کے حملوں سے بچانے کا ایک جو دائرہ ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلے نمبر پر کلمہ شہادت، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اگر ایک شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے خلاف قتال ہوگا، اور یہ عملی طور پر ہوا بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ نے ایک قبیلے کی طرف ایک شخص کو بھیجا عامل بنا کر کہ آپ ان کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آئیں۔ اب اس شخص کے اس قبیلے کے خلاف کچھ اختلافات تھے، کوئی لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو وہ وہاں جانے کی بجائے رستے سے ہی واپس آ گیا اور اللہ کے نبی کو آ کر کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو نہیں دے رہے زکوٰۃ، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک لشکر تیار کیا اور ان کی طرف بھیجا۔ اب وہ قبیلے والے انتظار کر رہے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا عامل آیا نہیں ہے۔ انتظار کرتے کرتے انہوں نے سوچا کہ چلیں ہم خود ہی زکوٰۃ اکٹھی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ زکوٰۃ لے کر آ رہے تھے، ادھر سے لشکر جا رہا تھا، رستے میں ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا جی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو خود زکوٰۃ لینے والے عامل کے انتظار میں رہے، اور جب کوئی بندہ نہیں آیا ہم تو خود زکوٰۃ اکٹھی کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ تو خیر وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی جھوٹی خبر کے اوپر آپ کوئی ایکشن کریں اور ظلم و زیادتی کر بیٹھیں، اور جب خبر صحیح ملے تو پتہ چلے جی یہ تو خبر ہی جھوٹی تھی، اور پھر آپ کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لشکر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا جی ہم مسلمان رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور آج وہ روک لے گا تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آپ نے باقاعدہ لشکر روانہ کیا مانعین زکوٰۃ کے خلاف، اور فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اسلام کے ارکان ہیں۔ کسی بھی ایک رکن کا اگر انکار کر دیا جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پورے اسلام کا انکار کر دیا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، تو پھر اپنی خواہشات یا اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ میں اس چیز پہ عمل کروں گا، اس چیز پہ نہیں کروں گا، اس کو میں اپنا لوں گا، اس کو میں نہیں اپناؤں گا۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی، پھر جو اللہ اور اس کے رسول کہیں گے وہ آپ نے کرنا ہے، اور جس سے وہ روک دیں گے اس سے آپ نے رک جانا ہے۔
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے خلاف لشکر روانہ کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے خلاف جو ہے جہاد کیا اور قتال کیا۔ اور زکوٰۃ، زکا یزکی تزکیہ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو پاک کر دینا۔ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے کسی چیز کو بڑھانا۔ جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس مال کو بڑھا بھی دیتے ہیں، یعنی مال پاک بھی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے اندر برکت بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یفرض زکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، کہ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ تاکہ تمہارے پاس جو بقیہ مال ہے وہ پاکیزہ ہو جائے۔ اور زکوٰۃ کے بڑھنے کا، زکوٰۃ سے مال کے بڑھنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی بیان فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ یا زکوٰۃ یہ مال کو کم نہیں کرتی۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ یہ ایک مومن کا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات 100% سچ درست ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کمی کوتاہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی علاقے کی طرف بھیجا کہ جاؤ وہاں سے جا کر زکوٰۃ لے آؤ۔ تو اسلامی ریاست کے اندر یہ ایک محکمہ ہونا چاہیے جو لوگوں سے زکوٰۃیں اکٹھی کرے، لوگوں کے مالوں کے مطابق ان سے زکوٰۃ لے، اغنیاء سے زکوٰۃ لی جائے، فقراء کے اندر تقسیم کی جائے، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان پہ تقسیم کی جائے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کی، اور آپ کو بتایا گیا کہ گاؤں سے کچھ دور، بستی سے کچھ دور ایک آدمی رہتا ہے، اس کے پاس بھی کافی مال ہے، تو آپ اس کے پاس بھی چکر لگا لیں، اس کا مال بھی گن لیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے، اور جا کر اس کے پاس اونٹ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ، گایوں کی زکوٰۃ، ان کی پوری تفصیلات موجود ہیں کہ اتنے اونٹ ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے، اتنے ہو جائیں تو اتنی زکوٰۃ ہے، بکریوں میں سے اتنی بکریاں ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے۔ آغاز جو ہے وہ 40 بکریوں سے ہوتا ہے کہ اگر 39 بکریاں ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جب 40 ہو جائیں گی تو پھر ایک بکری زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح اونٹوں کی زکوٰۃ ہے کہ اگر 5 اونٹ ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ، 10 ہو جائیں تو 2 بکریاں، 15 ہو جائیں تو 3، اسی طرح 20 ہو جائیں تو 4، اور 24 تک 4 ہیں، اور جب 25 ہو جائیں تو پھر جا کر 1 سال کی ایک اونٹنی وہ زکوٰۃ میں لازم ہو جاتی ہے، اور یہ آگے تفصیل ہے پوری۔ اس طرح گایوں کی زکوٰۃ ہے۔ تو جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ شخص کے پاس پہنچے اور جا کر بتایا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اور نمائندہ ہوں، اور اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ میرا مال ہے، آپ اس کو گنو، جتنی زکوٰۃ بنتی آپ لو، اور ساتھ ساتھ مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں اللہ کے رسول کے نمائندے کو خوش آمدید کہتا ہوں، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا نمائندہ میرے پاس آیا ہے۔ تو جب اونٹوں کو گنا گیا تو ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ بنت لبون، یہ عربی زبان کے اندر 1 سالہ اونٹنی جو ہو جائے اس کو بنت لبون کہا جاتا ہے، وہ 1 سالہ اونٹنی جو ہے وہ زکوٰۃ میں بنی۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی یہ اتنی زکوٰۃ بنتی ہے آپ کی۔ اس نے جب دیکھا کہ 1 سالہ اونٹنی تو چھوٹی سی ہے، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کا نمائندہ آیا ہے اور میں زکوٰۃ میں چھوٹی سی اونٹنی دے رہا ہوں، نہ یہ کھیتی باڑی کے کام آ سکے، نہ یہ بوجھ اٹھانے کے کام آ سکے،
میں تو اس سے بڑا اونٹ دوں گا. وہ اندر گیا باڑے کے اور 3 سال کا بڑا اونٹ جو ہے, حقہ مضبوط اونٹ جو ہے وہ لے کر آ گیا اور کہا جی آپ زکوٰۃ میں یہ لے جاؤ. حضرت معاذ نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کریں, جتنی زکوٰۃ بنتی ہے ہم اتنی لیں گے, اس سے زیادہ نہیں ہم لیں گے. اس نے کہا نہیں جی, یہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ چھوٹی سی اونٹنی میں نہیں بیچ سکتا, مجھے شرم آ رہی ہے. خیر ان کا جھگڑا ہونا شروع ہو گیا. فیصلہ یہ ہوا چلیں جی آپ اپنا اونٹ بھی لے آئے, اور انہوں نے کہا جی میں اپنی اونٹنی لے, ہم دونوں جا کر اللہ کے نبی کے پاس جا کر فیصلہ کروا لیتے ہیں. تو جب وہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی خوش ہوئے اور کہا کہ اے معاذ, اگر کوئی اپنی زکوٰۃ سے زیادہ دینا چاہے اور اپنی رضامندی سے دینا چاہے تو لے لیا کرو, لیکن کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے کہ اگر اس کی زکوٰۃ تھوڑی بن رہی ہے تو آپ زیادہ لے لیں, یہ آپ نے نہیں کرنا. اب جب اگلا سال ہوا تو اگلے سال حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ زکوٰۃ لینے کے لیے جب گئے تو اللہ نے اس کے مال میں اتنی برکت پیدا فرما دی تھی کہ پچھلے سال تو 1 سال کی ایک اونٹنی زکوٰۃ بنی تھی, تو اگلے سال 30 حقے یعنی 30 بڑے اونٹ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے اندر لیے گئے. تو یہ اللہ رب العزت جو ہے زکا یزکی, تزکیہ کا معنی بڑھانا بھی ہوتا ہے, اور یہ صحیح مسلم کی 2588 نمبر حدیث صحیح حدیث ہے. تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ایک تو مالوں کی پاکیزگی کے لیے اور دوسرا مال کے اندر اضافے کے لیے یہ نازل کی ہے. اور پھر یہ زکوٰۃ ہم کوئی اپنے ماں باپ کے مال سے نہیں دے رہے ہوتے, یہ مال بھی دیا ہوا اسی کا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے اہل ایمان متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے, يُنْفِقُونَ, وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اللہ چاہتا تو آپ کو نہ دیتا, اس قابل ہی نہ کرتا کہ آپ کو پر زکوٰۃ واجب نہ ہوتی. اور پھر اللہ نے ہر کسی پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں کی. زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی, آج کل اس کا ریٹ 3560 روپے پر تولہ ہے, اور اگر آپ اس کو 52.5 تولے سے ضرب دیں تو یہ تقریباً 1,86,900 روپے بنتا ہے. اور یہ ریٹ ڈیلی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, یعنی جب آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہو رقم کی تو آپ نیٹ پہ اس کی قیمت جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں. تو اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی پڑی ہے یا اس کے برابر کرنسی رقم پڑی ہے, یعنی 1,86,000, آپ 87,000 کر لیں, 86,000 کر لیں, اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے, وہ استعمال میں نہیں آئی, محفوظ پڑی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بندے کی آمدنی ایسی ہے کہ وہ اپنے بل بھی ادا کر رہا ہے, وہ اپنے بچوں کی فیسیں بھی ادا کر رہا ہے, گھر کے کچن کے اخراجات بھی چلا رہا ہے, اس کے باوجود یہ رقم اس کو خرچ نہیں کرنی پڑی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی تمہاری ساری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہے, تم نے کپڑے بھی بچوں کو لے کر دیے ہیں عیدین پر, ان کی فیسیں بھی ادا کی ہیں, کھانے کے معاملات بھی طے کیے ہیں, لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کیا ہے, لیکن یہ رقم فالتو پڑی ہے. اب یہ ساری اللہ نے نہیں کہا ساری میرے راہ میں دے دو, اللہ نے کہا اس میں سے 2.5%, صرف 2.5%, چونکہ یہ زائد تھی آپ کے پاس اور پورا سال زائد رہی کہ بھائی اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے, اس رقم کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں پڑی, اب آپ اس میں سے صرف 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اور دینا کن کو ہے؟ اپنے ہی رشتہ داروں میں دیکھیں, اپنے ہی محلے میں دیکھیں, اپنے ہی ارد گرد جو ہے وہ دینی مدارس کو دیکھیں, اپنے ہی ارد گرد کے فقراء, مساکین, بیوائے, یتیم, ان سب کو دیکھیں, جو اللہ کے دین کے کام چلا رہے ہیں لوگ, ان کو دیکھیں. تو اللہ کا مال تھا, اللہ نے اتنا آپ کے پاس زائد رکھا ہوا, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی اس کو استعمال کرنے کی, تو چلو اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اور وہ مصارف میں ابھی آگے بیان کرتا ہوں کہ کون کون سے مصارف جو ہے جہاں پہ خرچ کرنی چاہیے. تو بہرحال زکوٰۃ میں چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے, اور جو کرنسی ہے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو ہم چاندی پر قیاس کریں گے تاکہ فقراء کا زیادہ فائدہ ہو, اس
کو آپ کو 1,86,000 یا 87,000 کے مطابق. اور اسی طرح اگر سونا ہے کسی کے پاس تو سونے کا نصاب 7.5 تولے. اور وہ سونا بے شک زیور کی شکل میں ہو، بے شک وہ ڈلی کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہو، زیور کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوالات کرتے ہیں جی کیا زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تو اس نے ایک کنگن، سونے کا کنگن پہنا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ کل قیامت کے دن یہ کنگن تجھے آگ کا بنا کر پہنایا جائے؟ تو اس خاتون نے وہ کنگن اتارا اور سارا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کہ یہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ آج تو میں زیب و زینت کے لیے یہ کنگن پہن رکھا ہے میں نے، اور کل قیامت کے دن یہ آگ کا بنا کر مجھے پہنایا جائے گا، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. تو سونے کی زکوٰۃ 7.5 تولے. اگر کوئی یہ کہے جی ہمارے پاس سونا تو 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے، ہمارے پاس کرنسی نہیں ہے جس سے ہم زکوٰۃ ادا کریں، تو بھائی پھر سونا اس میں سے بیچے. اللہ کے نبی کے دور میں تو سونا بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا. اس میں سے آپ دیکھیں کہ جتنی زکوٰۃ بن رہی ہے اتنا بیچ دیں، حتیٰ کہ وہ زکوٰۃ نکلتے نکلتے جو ہے وہ اس لیول پہ آ جائے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اور اس میں پھر ایک اور چیز ہے، خواتین کی ملکیت جو سونا ہے اس کی زکوٰۃ وہ خواتین خود ادا کریں گی. عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں شوہر کی ملکیت ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیوی کی ملکیت ہوتی ہیں. تو جو شوہر کی ملکیت ہے اس کی زکوٰۃ شوہر ادا کرے گا، اور جو بیوی کی ملکیت ہے اس کی زکوٰۃ وہ بیوی ادا کرے گی. وہ شوہر کو نہیں مجبور کرے گی کہ میری زکوٰۃ بھی تم ادا کرو. ہاں، باہمی رضامندی سے اگر اس کا شوہر اس کو کچھ گفٹ دے دے کہ ٹھیک ہے یہ میری طرف سے اتنی رقم لے لو اور اپنی زکوٰۃ ادا کر دو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن خاتون کو، بیوی کو اپنی زکوٰۃ خود ادا کرنی ہے. اور ہماری بہت ساری ماؤں بہنوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے. تو زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. سونا بھی ہو گیا، چاندی بھی ہوگی اور کرنسی بھی ہوگی. اب ہمارے ہاں مال تجارت، کاروبار، ایک بندے نے دکان ڈالی ہوئی ہے، وہ کوئی بھی دکان ہے، کریانہ سٹور ہے، کراکری کا سامان ہے، یا کوئی بڑا سپر سٹور ہے، یا ہول سیل کا کوئی سٹور بنایا ہوا ہے. تو اگر اس کے سٹور کے اندر موجود سامان یہی 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب سامان تجارت میں ایک چیز ہوتی ہے کہ سامان آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر دن کا خیال رکھیں. جس دن آپ نے زکوٰۃ نکالی تھی پچھلے سال، اس سال بھی اسی دن آپ اپنے سٹور کا ایک اندازہ لگائیں کہ میرے پاس اتنا سامان موجود ہے. پھر اس میں سے جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے، بہت سارے کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ادھار چیز دے رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں سے آپ نے پیسہ لینا ہوتا ہے. تو جو پیسہ آپ نے لینا ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کریں گے، جمع کریں گے. مثلا 2 لاکھ کا آپ کے پاس سامان پڑا ہے اور 2 لاکھ آپ نے لوگوں سے قرض لینا ہے، وہ آپ ایڈ کریں گے، وہ 4 لاکھ ہو جائے گا. ہاں، اگر اس میں سے کچھ آپ نے لوگوں کو دینا ہے، کیونکہ سٹوروں والے عموماً آگے لوگوں سے ادھار مال لے آتے ہیں، بعد میں ان کو ادائیگیاں کر دیتے ہیں. تو اگر آپ نے ادھار لیا ہوا ہے، 1 لاکھ کا ادھار لیا ہوا ہے، تو وہ اس میں سے آپ مائنس کر دیں گے، وہ نکال دیں گے. باقی جو رقم بچے گی اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پھر آج کے دور میں یہ پلاٹوں کا ایک کاروبار سلسلہ، یہ ایک نیا بزنس ہے، کاروبار ہے. پلاٹوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کی بات صورتیں ہیں. اگر تو آپ نے پلاٹ لیا بیچ دیا، لیا بیچ دیا، یعنی جس طرح مال تجارت سامان آ رہا ہے جا رہا ہے، آپ سامان کو خریدتے ہیں بیچتے ہیں، تو آپ کے پلاٹ بھی یہ آپ کا مال تجارت بن جائے گا. اب ان کی جتنی مارکیٹ کی ویلیو ہے، جس وقت آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو بھی ویلیو بن رہی ہے اس کے اوپر 2.5% آپ زکوٰۃ ادا کریں گے.
ہاں ایک شخص نے پلاٹ لیا ہی اس نیت سے ہے کہ میں نے اس پہ گھر بنانا ہے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نیت تبدیل نہ کی ہو، خالصتاً اس کی نیت یہ ہو کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، میں نے گھر بنانا ہے، گھر بنانے کے لیے آپ نے پلاٹ لیا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ گھر کے اوپر، سواری کے اوپر، اثاثہ جات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا گھر بے شک جتنا بڑا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی سواری بے شک جتنی مہنگی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور اسی طرح آپ کے اثاثہ جات یعنی گھر کے اندر موجود فرنیچر، برتن، چارپائی، بیڈ، گھر کی جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس گھر زیادہ ہیں اور آپ نے کچھ گھر جو ہیں وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو جس گھر میں تو آپ رہ رہے ہیں اس کی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جو کرائے پر دیے ہوئے ہیں ان گھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ان سے جو آمدن آپ کو حاصل ہو رہی ہے، اگر وہ آمدن آپ کے پاس جمع ہو رہی ہے اور وہ نصاب کو پہنچ گئی ہے، 1,87,000 کو پہنچ گئی ہے اور آپ کے پاس جمع ہے، تو وہ جیسے کرنسی کے اوپر زکوٰۃ ہے، بالکل یہ کرایہ جو جمع ہوا وہ کرنسی کی شکل میں جب تبدیل ہوا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی، تو کرنسی کے اعتبار سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر آپ وہ ساتھ ساتھ خرچ کر رہے ہیں، دیگر آپ کی کوئی آمدن نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ رقم جمع نہیں ہوئی، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی بہت ساری اور دیگر تفصیلات ہیں، عام طور پہ ہمارے ہاں چونکہ مواشی نہیں پائے جاتے اس لیے میں بکریوں کی، گایوں کی یا اونٹوں کی زکوٰۃ کو زیادہ تفصیل سے ڈسکس نہیں کرتا، بس چند ایک چیزیں جو زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو مرضی کا اس کا دین ہے، جو دل کیا وہ کر لیا، جو دل کیا نہ کیا۔ پھر اسی طرح معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تھوہر، یہ تھوہر کا درخت جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء الذین لا یؤدون زکاۃ اموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی کے خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو واجب اور فرض زکوٰۃ ہے وہ بھی نہیں نکالتے، تو آپ ان کو فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی آپ انہیں بشارت دے دیں۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، وہ سونا چاندی کی سلاخیں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کی جائیں گی، اور پھر ان لوگوں کے چہروں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی کمروں کو اس گرم سلاخوں کے ساتھ داغا جائے گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، اونٹ ہیں، گائے ہے، بکریاں ہیں، اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن اس کو نیچے لٹا دیا جائے گا، اور اونٹوں کا ایک بڑا ریوڑ جو ہے وہ آئے گا اور اس کے اوپر سے اس کو روندتا ہوا، اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھتا ہوا اس کو روندتا ہوا گزر جائے گا۔ جب وہ سارا ختم ہوگا پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، اور یہی سلسلہ اس کے ساتھ عذاب کا چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال جس کا حق ادا نہ کیا جائے، جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تو آپ کا مال پاکیزہ ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے باعث برکت ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ مال ایک بہت بڑا اژدہا بن کر انسان کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، بندہ اس سے آگے آگے بھاگے گا اور اس سے کہے گا کہ تو میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہا، کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے، کون ہے تو؟ وہ کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں وہی تیرا مال ہوں، میں وہی تیرا خزانہ ہوں جس کو تو بڑا سنبھال کے رکھتا تھا اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ تو عزیز دوستو، زکوٰۃ ادا کرنا فرض اور واجب ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک بھی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے اندر برکت بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے مال پاک نہیں رہتا اور نہ ہی اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور اسی طرح
انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عذاب کا باعث بنتا ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کہ فقراء کو دی جائے، مساکین کو دی جائے، اسی طرح جو زکوٰۃ کے عاملین ہیں، یعنی اگر زکوٰۃ کا محکمہ بنا ہوا ہے اور اس کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ اس میں سے دی جا سکتی ہے، اور تالیف قلبی کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اگر ایک غیر مسلم اسلام کے قریب ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ کچھ تعاون کر دیں گے اور یہ بندہ مسلمان ہو جائے گا تو اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے میں، والغارمین علیہا، اور جو غارمین مقروض لوگ جن کے اوپر قرض چڑھ جائے، اور اسی طرح وفی سبیل اللہ وابن السبیل، تو وابن السبیل سے مراد مسافر آدمی ہے۔ بسا اوقات ایک غنی آدمی بھی سفر میں محتاج ہو جاتا ہے، اس کی جیب کٹ گئی یا لٹ گیا، تو آپ اس کو زکوٰۃ کے مال سے تعاون کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اور فی سبیل اللہ کی مد، اس میں تمام وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جا رہے ہوں، اس میں مساجد بھی آ جاتی ہیں، مدارس بھی آ جاتے ہیں، دینی ادارے بھی آ جاتے ہیں، دین کے لیے کیے گئے تمام کام جو ہیں وہاں پہ آپ اپنی زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ مساجد کے حوالے سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں جی مساجد پہ خالص مال لگانا چاہیے، لیکن بہت سارے علماء کا یہ بھی موقف ہے کہ یہ بھی فی سبیل اللہ کی مد ہے، مساجد پہ بھی آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جہاں پہ آپ نے زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بادل کے اندر یہ آواز سنتا ہے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے کھیت کو پانی لگا کے آؤ، تو بادل چلتا ہے، چل پڑتا ہے، وہاں سے چلتے چلتے وہ ایک جگہ پہ جاتا ہے، وہاں پہ برسنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پانی جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، پھر وہ ایک ندی کے اندر پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ جس نے یہ آواز سنی تھی، اس نے کہا جی میں آج دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے اللہ کا بندہ جس کے بارے میں باقاعدہ بادل کو، یعنی نظام کائنات کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے کھیت کو پانی لگا دو۔ تو جب اللہ کے لیے انسان کچھ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی ان مخلوقات کو، ان لشکروں کو ہماری خدمت پہ لگا دیتے ہیں، اپنے اصولوں کو اللہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو وہ دیکھا کہ اس نے کسی پکڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے کھیت کو پانی لگا رہا ہے۔ اس نے جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ اس نے اسے پوچھا کہ بھائی میں نے اس طرح کر کے سنا ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا یہ طریقہ رہا ہے کہ جتنا بھی اناج ہوتا ہے اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں۔ حالانکہ زکوٰۃ ہمارے اوپر اللہ نے 1/3 جو ہے وہ واجب نہیں کی، صرف 2.5%، بہت تھوڑی، 3 حصے کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، دوسرا حصہ دوبارہ کھیت کو اگانے کے لیے، اور تیسرا پورا حصہ جو ہے 1/3 وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو عزیز دوستو، جب انسان اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ کبھی انسان کا حق نہیں رکھتے، بلکہ وہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اور اللہ کے حکم پہ ہم نے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جن احباب پر واجب ہوتی ہے وہ اپنی کیلکولیشن کریں، اور اس رمضان کے عظیم الشان مہینے کے اندر جو برکتوں کا، بخششوں کا، جس میں اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اپنے اوپر سے یہ بوجھ اتار دیں، ورنہ یہ بوجھ کل کو ازدہا بھی بن سکتا ہے، یہ لوہے کی سلاخیں، تپتی ہوئی سلاخیں بھی بن سکتی ہیں، یہ وہ جانور بھی بن سکتے ہیں جو آپ کو روند سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔